الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی مذہب کے تاریخی پیشوا یا مقتدی، یا وہ نبی کی شکل میں ہو یا کوئی بزرگ بندے کی شکل میں ہو، اس قوم کے نزدیک کسی کے یہاں اپنے قوم کے رہبر اور رہنما کی اتنی تفصیلی سیرت موجود نہیں ہے جتنی تفصیل کے ساتھ، جتنی حقیقتوں اور راز اور اسرار و رموز سے بھری ہوئی اور حکمتوں اور درد بھری داستانوں کے ساتھ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ موجود ہے. اور اسی طرح پوری دنیا کے اقوام کے مقتدا اور پیشواؤں کی اتنی ان کی زندگیاں ان کی قوم کے سامنے بیان نہیں کی گئی جتنی 1400 سال سے اس امت میں تسلسل کے ساتھ مساجد میں، میدانوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، ممبروں میں، کانفرنسوں میں اور سیمینار ہالوں میں، مقالہ نگاری میں، صفاحت میں اور یوٹیوب کے چینلوں میں حیات طیبہ کو اس امت کے سامنے بیان کیا گیا ہے. اس کا 10% کہنا تو بہت مشکل ہے، 1% بھی اگر کہیں تو ممکن نہیں ہے کہ 1% بھی کسی قوم کے رہبر اور رہنما کی حیات اور زندگی کو اس قوم کے سامنے بیان کیا ہو. اس کے باوجود ہمارا حال ایسا ہے، ہم روایتی اور رسمی مسلمان ہیں. ہمارے اندر الگ الگ چیزوں کی رسم چھائی ہوئی ہے. ہم 12 ربیع الاول کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کچھ رسمی جلسے منعقد ہو جائیں اور ان رسمی جلسوں میں خانہ پوری کی طرح سیرت بیان کر دی جائیں اور ہم لوگ سن کے فارغ ہو کے چلے جائیں. ہم یہ کہنے والے اس امید سے کہہ جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے حق ادا کر دیا، سننے والے یہ امید کر لیتے ہیں کہ ہم بھی اپنا حق ادا کر لیا. میں ہم سب کے مقتدی مفتی صاحب دامت برکاتہم کی دعوت کے بعد جب اشتہار آیا تو اس کے عناوین دیکھ کے پریشان ہو گیا، لیکن ایک ایک عنوان کے اندر بھی حقیقت میں سینکڑوں مضامین پنہا تھے. بڑوں کی نظر بڑی ہوتی ہے، اور چونکہ نوجوانوں کے اندر اس وقت جو اشد ضرورت ہے
مفتی صاحب نے جو محسوس کیا اپنے علاقے کے لیے ان عنوانوں کو منتخب کیا، تو بہت غور کرنے کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت جو میں آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس کے اندر مجھے وہ منظر کشی نظر آئی کہ جس سے کم از کم ان عناوین کا احاطہ کر سکوں اور نوجوانوں کو ایک رہنما اور رہبر اور اس ملک کی ہدایت کے لیے اور انقلابی دور میں پیدا ہوتے ہوئے انقلابی مہم میں جڑنے والے بن جائیں، کوئی ایک اشارہ دے سکوں، مجھے یہ آیت ملی۔ اس آیت کو اگر ہم آگے سے دیکھتے چلیں گے، جو زمانے سے دیکھتے آ رہے ہیں اور دعوے کر رہے ہیں، پورے دنیا کے سامنے فخر کے ساتھ ہم پیش کر رہے ہیں اور پیش کرنا بھی چاہیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس سے آگے ہم نہیں بڑھتے، ہم اتنا ہی دعویٰ کرتے ہیں، ادھورا دعویٰ، کہ اللہ کا یہ فرمان ہم پوری دنیا کے سامنے سینہ ٹھوک کے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں پوری کائنات کے لیے سب سے عظیم زندگی، سب سے پیاری حیات طیبہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، آئیڈیل ذات ہے، نمونہ ہے۔ اب ہم اس سے آگے کبھی نہیں بڑھتے۔ میں نے آیت کے وہ حصوں کو بھی آج بیان کیا تاکہ ان حصوں کو غور کرتے ہوئے جن لوگوں نے 1400 سال کی اس پوری ہسٹری میں آیات کے اس ہر جز پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو کھپایا ہے، وہ دنیا کے کیسے ہیرو بنے، کیسے آئیڈیل کردار بنے، ہم ایک نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ذہن نشین کرنے کے لیے میں آیت کو اور تھوڑا سا کھول کے سمجھا دیتا ہوں۔ بڑی عجیب تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لقد علماء جانتے ہیں لام تاکید ہے، قد تاکید ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ حتمی فیصلہ سنا رہے ہیں پوری کائنات کے لیے، حیات طیبہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، آپ کی زندگی کا ہر پہلو پوری کائنات کے لیے صرف اور صرف یہی ایک نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ لیکن ایک شرط لگائی ہے اللہ نے، کس کے لیے نمونہ ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ پوری آیت کی جان ایک لفظ میں، ایک حرف میں ٹکی ہوئی ہے، اور وہ حرف ہے حرف لام۔ اللہ نے لگایا لمن، کس کے لیے نمونہ ہے؟ کون سمجھے گا یہ میرے لیے نمونہ ہے؟ کون اپنائے گا یہ زندگی؟ اللہ نے ان کے اوصاف بیان کر دی، لمن کان یرجو اللہ، جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہو وہی سمجھے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات ساری کائنات کے لیے اور میرے لیے آئیڈیل ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر مسلمان جتنی تعریف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیے ہیں، اس کے تقریباً برابر اس پوری دنیا کے غیر مسلم بڑی تعداد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریف کی ہیں، کسی نہ کسی پہلو پر۔ جس پہلو کا ماہر ہے وہ اس پہلو میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کر گزرا ہے۔ تعریف کر دینا، لمبی لمبی غزلیں اور نعتیں پڑھ دینا، بڑے بڑے کانفرنس اور انقلابی تقریریں کر دینا، آئیڈیل اپنانے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ چاہے جتنے مقالے لکھ دیں، جتنے ایسے رائٹنگ کرا لیں، مسابقہ کرا لیں، یہ سب معلومات کے دائرے میں۔ دنیا میں ایک ایسا بندہ بھی گزرا ہے جو قرآن کا انگلش میں ترجمہ کیا لیکن اللہ نے اسے ہدایت نہیں دی۔
اور دنیا میں ایک ایسی کتاب شائع ہوئی جس میں پوری دنیا کے 100 سب سے اہم شخصیات کی جو کتاب لکھی گئی، اور لکھنے والا عیسائی تھا، اور اس میں عیسائی ہوتے ہوئے اس نے سب سے پہلا نام جو انتخاب کیا پوری دنیا کی تاریخ میں، حضرت آدم سے لے کر اس کی زندگی تک، اس نے سب کو اپنی کسوٹی میں ناپا، حتیٰ کہ جس پیغمبر کو وہ خدا تسلیم کرتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا بھی موازنہ کر کے نبی علیہ السلام کو اس نے ناپا، اور سب سے پہلا نام لکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، کہ پوری دنیا کی سب سے اہم شخصیت یہ ہے، نمبر 1 پوزیشن پر۔ اس کے باوجود اسے بھی ہدایت نہیں ملی۔ معلومات کافی نہیں ہیں۔ اس امت کا یہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، ہم صرف معلومات پہ اکتفا کر لیتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں سمجھا رہی ہے، محض معلومات کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو بندہ نمونہ نہیں سمجھے گا، بلکہ اندر سے کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور پہلی تبدیلی کیا ہے؟ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اسے یقین ہونا چاہیے۔ پھر لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، دوسرا آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ اب یہ 2 ایسی اہم چیزیں ہیں، یہ کیا اس سلسلے میں بھی لٹریچر پڑھ لینے سے حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ بھی بڑا سوال ہے۔ اگر کوئی بندہ قیامت کے مناظر کی روزانہ دروس سن رہا ہے، دروس دے رہا ہے، اور سینکڑوں صفحات کا لٹریچر قیامت کے علامات اور قیامت کے مناظر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے مناظر تفصیل سے پڑھ رہا ہے، پڑھ لینے سے کیا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل مان لے گا؟ قرآن کا ایک اور جملہ اسی آیت کے آخر جملے سمجھا رہے ہیں، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ کی یاد جس کی زندگی کا حصہ بن جائے، اللہ کی یاد جس کی سانس کی طرح انسان کے اندر سما جائے، رگ و ریشے میں اللہ کی یاد بس جائے، ذکر اللہ کثیرا، جس کی فطرت اللہ کی یاد ہو جائے، وہ اپنے آپ کو بھولنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اللہ کی یاد میں کھوئے رہیں، ایسا اس کا مزاج بن جائے۔ یہ مزاج اس بندے کو فکر آخرت پیدا کرتا ہے، یہ مزاج اس بندے کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا دھیان اور یقین پیدا کرتا ہے، اور ایسے بندے کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ اسوہ کارآمد ہوگا۔ جن لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ان تینوں پہلوؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کا دیدار کیا، ان سے دنیا میں انقلاب ہوئے ہیں۔ ابو جہل، ابو لہب، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ان کو نصیب ہوئی تھی، زندگی میں زیارت، لمبی لمبی زیارت۔ کیا ہوا انجام؟ اللہ ایسے انجام سے سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا کمی تھی ان کے اندر؟ ذکر اللہ کثیرا نہیں تھا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ نہیں تھا۔ یہ 3 چیزوں کے اندر کی کمی نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے کے باوجود، اس کے در پہ اللہ کے نبی علیہ السلام جا کر اس کے در پہ چوکٹ پہ کھڑے ہو کر اپنا دیدار کرانے کے باوجود، دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھانے کے باوجود، نام لے کر ابو شیبہ کے نام سے نام لے کر دعا کرنے کے باوجود ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی۔ کیوں؟ ان 3 وصفوں سے وہ خالی تھا۔ ان کے مقابلے میں دیگر صحابہ
جن کی تربیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بابرکت میں ہوئی تھی، اور ایسی تربیت ہوئی تھی جو سب سے پہلے مکی دور کی تربیت تھی، وہ ضبط نفس، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، ہزار ظلم اور ستم ہو جائے اللہ کے لیے معاف کرنے کا مزاج پیدا ہونا، سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سکھایا۔ اور یہ سکھانے کے لیے جانتے ہو، حضرت بلال ہی کو صرف استعمال نہیں کیا گیا، یہ سکھلانے کے لیے خود ذات اطہر کا اللہ نے انتخاب کیا۔ آپ سجدے میں ہیں، آپ کے اوپر اون کی اوجڑی ڈالی جاتی تھی، آپ نماز کے لیے نکلتے تھے، راستوں میں کانٹے ڈالا کرتے تھے۔ جس حد تک کا ظلم تھا، ہر ظلم کو اپنایا گیا۔ آپ کہیں جا کے چٹانوں کے پاس بیٹھا کرتے تو اوپر سے چٹان گرانے کی کوششیں ہوتی تاکہ ختم ہو جائے۔ آپ کے سر کے سودے بازیاں ہوئی تھی کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر لے کر آئے گا 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، جس کی وجہ سے غار حرا کی ہجرت کرنی پڑی۔ تو ذات اطہر کا اللہ نے استعمال کیا اور امت کو یہ سکھایا ضبط نفس کتنا ضروری ہے۔ جسے اپنے آپ کو قابو پانا نہیں آیا، اسے کچھ نہیں آیا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم مسجد کے اندر بہت شریف مزاج بن کے تو آتے، اور 4 آدمی جمع ہو جائیں تو ماشاءاللہ شرافت کے پتلے بن کے رہتے ہیں۔ ایک آرٹیکل میں نے پڑھ رہا تھا، اس آرٹیکل میں لکھا تھا کہ بیچارہ کتا بدنام ہے بھونکنے پر، جبکہ وہ بھی انسانوں کی طرح شریف رہتا ہے عام حالات میں۔ کب تک؟ جب تک اس کی دم پہ کوئی کھندل نہ دے، جب تک پتھر اٹھا کے کوئی اسے چھیڑ نہ دے، اور جب پتھر اٹھا کے کوئی چھیڑے گا، جب اس کے دم پہ پیر رکھے گا، اب کتا پن دکھائے گا۔ انسان بھی تو یہ کر رہا ہے۔ جب تک کئی اچھے ماحول میں ہے، بہت شریف، ایسا شریف کہ فرشتے اس سے مصافحہ کرنے کے لیے آگے کھڑے ہو جائیں۔ کاروبار کا امتحان ہو، رشتہ داریوں کے جھگڑوں کا امتحان ہو، پڑوسیوں کے ساتھ امتحان ہو، کوئی ہماری زمین پر قبضے کی کوشش کرے وہاں ہمارا امتحان ہو، کوئی ہمارے خلاف کچھ کہہ دے، سامنے نہ کہے، 50 لوگ 50 نئی باتیں لا کے سنائے، اگرچہ وہ کہا ہو یا نہ کہا ہو، پھر اس شریف انسان کی حقیقت وہاں کھلے گی۔ تو ہمارا مزاج شریف بننے کا تو ہے، لیکن جب امتحان ہوگا وہاں فیل ہوں گے۔ اللہ نے حضرات صحابہ کی زندگی کو ایسے امتحانات میں ڈالا، اور یہ کس لیے ڈالا؟ ایک ہی وجہ تھی، قیامت تک اب کوئی پیغمبر آنے والے نہیں، اور قیامت تک یہ دکھانا مقصود تھا، زندگی بنانا ہو تو کسی نہ کسی صحابی کے نقش قدم پہ چلو، پھر تمہاری زندگی بن جائے گی۔ اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، یعنی رہنما کے مانند ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایک صحابہ کو اللہ نے تراشا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلاف محاذ بار بار ہوا کرتا تھا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کے چہیتے تھے، لاڈلے تھے، تو ہونا ہی تھا۔ حضرت عائشہ پر بہتان باندھی گئی، اور کچھ ایسے لوگ بھی استعمال ہوئے جن کے گھر کا راشن پانی حضرت ابوبکر کی طرف سے ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر اگر راشن پانی بند کر دے تو ان کے بچے بلک کے مر جاتے۔ زمانے سے ان کے پڑوسیوں کو خبر نہیں، ایسے سخاوت حضرت ابوبکر کی ہوا کرتی تھی۔ ویسے لوگ بھی لب کشائی کرنے لگے،
جب معاملہ صاف ہو گیا، آیت نازل ہوئی اور حضرت عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے ایک ایسی ملکہ بنا دیا، ایسی پاک پوتر ملکہ بنا کے پوری دنیا میں دکھا دیا کہ اس جیسی پاک پوتر عورت کوئی نہیں ہے، اب تسلی ہو گئی۔ لیکن حضرت ابو بکر کو تھوڑی سی خلیش تھی کہ اب میں ان کے گھر کو راشن پانی نہیں دوں گا۔ عجیب دور تھا وہ، مربی اللہ تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے حضرات صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے۔ آیت نازل ہوئی والعافین عن الناس، ایمان والے کون ہیں، ان کی علامتیں کیا ہیں؟ لوگوں کو معاف کرنے والے۔ آیت نازل ہوئی، دل میں حضرت ابو بکر نے معاف کیا اور پھر چالو کر دیا راشن پانی۔ ایسی تربیت، کیسے کیسے حالات آئے، خود نبی علیہ السلام کی ذات پر حالات آئے اور ایک ایک صحابی پر حالات آئے۔ ان حالات کی کسوٹی میں جو تیار کیا گیا ایک ایسا میٹیریل، جس میٹیریل کو پوری دنیا کے لیے انقلاب بنا کے اٹھانا تھا، یہ وہ حضرات صحابہ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ کے اندر ایک خطرناک دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا، شدید مقابلہ چل رہا تھا۔ حضرت علی کے ہاتھ میں تلوار، پہلے تو دشمن کے ہاتھ میں تلوار تھی اور حضرت علی نے کسی طرح کرتے ہوئے اسے زیر کیا، تلوار اپنے ہاتھ میں لی، کاٹنے کے لیے گلے پہ چھری رکھے، وہ دشمن حضرت علی کے چہرے پہ تھونک دیا۔ جیسے تھوکا، حضرت علی نے تلوار پھینکے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا کہ معاف کر دیا۔ وہ کہنے لگا اتنی دیر سے مقابلہ ہو رہا ہے، جب تک میں قابو میں تھا، میں غلبے میں تھا، اس وقت وہ جنگ کر رہے تھے، اور جب آپ غلبے میں آئے تو آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ حضرت علی نے فرمایا جس وقت تک جنگ چل رہی تھی اس وقت تک میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، جیسے ہی تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو اب یہ جنگ میرے اندر سے، میرے نفس نے مجھے کہا کہ علی تجھے تھوکا ہے، تو جیسے ہی نفس نے مجھے بھڑکایا میں نے فوراً تلوار اٹھا کے پھینک دی۔ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن داماد رسول کو اللہ کھڑے کر کے پوچھے تو نے تلوار جو ایک بندے کے گلے میں چلائی تھی وہ اس لیے چلائی تھی کہ وہاں تیرا مسئلہ آ گیا تھا، تو مجھے نبی نے یہ تعلیم نہیں دی تو اس لیے میں نے معاف کر دیا۔ اللہ کا مسئلہ ہوتا تو کبھی معاف نہیں کرتا تھا، علی کا مسئلہ ہے تو سینکڑوں جانے معاف۔ تو یہ جملہ سننا تھا، اللہ نے اس کے دل کی کھڑکیاں کھول دی، وہ اس بندے کو اللہ نے ہدایت کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ شخصیات تھے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوے کو آیات کے باقی کے جز اجزاء کو دیکھ کے سمجھا تھا۔ ان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا کا بھی یقین تھا، ان کو آخرت کا بھی یقین تھا، اور ان کا دل ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا تھا۔ یہ تین وصف ان کو نبی علیہ السلام کے ایک ایک پہلو کو اہم کر کے دکھاتے تھے، اور وہ ایک ایک پہلو سینکڑوں لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ آپ بتائیں، آپ نے بھی سینکڑوں مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے، پڑھا ہے، پوری دنیا میں 1400 سال سے یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ نہ جانے کتنے نوجوانوں نے اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا چھوڑ دیا، حضرت علی کا ایک عمل پوری دنیا کے لیے آئیڈل بن گیا۔ کیوں؟ انہوں نے اسوے کو ان تینوں اصولوں سے لیا ہے۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران سے ایک چند قیدی قید ہو کر آئے۔ ایک قیدی تھا، اس کا نام تھا حرمزان۔ تو قتل کی قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ واجب القتل ہے۔ اب حضرت عمر نے قتل کا انتظام کیا، تلوار لائی گئی،
اسے ہاتھ باندھے گئے تو اس نے درخواست کی کہ امیر المؤمنین بس ایک درخواست ہے، ایک پیالہ پانی پلا دیجیے تاکہ میں پریشان اور پیاسا مرنا نہیں چاہتا۔ تو حضرت عمر نے پانی کا انتظام کیا اور پیالے سے پانی اس کو دیا۔ اس بندے نے پیالہ لیا۔ پیالہ لینے سے پہلے اس نے حضرت عمر سے ایک وعدہ کیا، کہا کہ ہم نے سنا ہے مسلمان وعدے کے بہت پکے ہوتے، میں آپ سے ایک وعدہ کروا رہا ہوں کہ جب تک اس پیالے کا پانی میں نہ پی لوں اس وقت تک آپ مجھے قتل نہ کریں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ بندہ پیالہ لیا، سارا پانی زمین پہ بہا دیا۔ جیسے زمین میں بہایا، اگر حضرت عمر کی جگہ کوئی اور ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، صرف اس جرم پہ قتل ہو جاتا۔ حضرت عمر سہم گئے، رک گئے۔ اس نے کہا کہ آپ وعدے کے پکے ہیں، آپ کے پیغمبر نے آپ کو وعدہ خلافی نہیں سکھائی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس پیالے کا پانی، اور یہ پانی بہہ چکا ہے، جب تک یہ پانی میرے حلق سے نہیں اترے گا آپ مجھے قتل نہیں کر سکو۔ حضرت عمر نے کہا کہ جا، میں نے تجھے معاف کر دی۔ حضرت عمر کی یہ معافی اس بندے کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول کر گئی۔ وہ بندہ اسلام قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا، جو سنتا تھا وہ دیکھنا چاہتا تھا، جب میں دیکھ لیا تو اب میرے سے زیادہ کوئی بدبخت نہیں ہوگا جو اسلام نہ قبول کرو۔ آج یوٹیوب کے اندر اسلام کا خزانہ کم نہیں ہے، کھربوں کھربوں آپ کو ویڈیوز ملیں گے، شارٹ کلپس ملیں گے جس میں اسلام کے بارے میں دنیا بھر کا خزانہ موجود ہے۔ صرف سن رہے ہیں ہمارے برادران وطن، دیکھ رہے ہیں کچھ اور مسلمانوں میں، سن رہے ہیں کہ ایمان سکھاتا ہے، جھوٹ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے جو زندگی میں دیکھا ہے مسلمان سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ انہوں نے ویڈیوز میں وہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان کہ جو وعدہ خلافی کرے گا وہ نفاق کی ایک علامت اس کے اندر موجود ہے، وہ منافق ہے۔ اور ہمارے برادران وطن سن رہے ہیں، لیکن عملی طور پر جب روز کاروبار کر رہے ہیں تو مسلمان سے زیادہ بڑا فراڈی کوئی نہیں نظر آ رہا ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کرنا بند کر چکے ہوں گے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے یہ جملے ہمارے کانوں کو تراش دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غیر کے ساتھ کام کر لوں گا لیکن مسلمان کے ساتھ کام نہیں کروں گا۔ یہ ہے ہم آئیڈیل۔ تو ہر رمضان سن رہا تھا ایران میں بیٹھ کر مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ حضرت عمر کو اس نے دیکھا، قبول کر لیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی تراشے ہوئے ہیرے، یہ وہ پتھر تھے جن پتھروں کا کوئی مالک بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تراشا تو ان سے زیادہ قیمتی جوہر کوئی نہیں رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور، آپ خلیفہ ہیں، آپ کی ایک زرہ ایک یہودی کے پاس رہ گئی، چوری ہو گئی، کچھ ہو گیا۔ اب دعویٰ ثابت ہوا، حضرت علی نے کہا کہ یہ میری زرہ ہے، اور اس غیر مسلم نے کہا کہ نہیں یہ میری زرہ ہے۔ خلیفہ کا بھی مقدمہ قاضی کے سامنے ہوتا تھا، قاضی کی عدالت میں فیصلہ گیا، قاضی نے غور کیا، حضرت علی سے پوچھا امیر اب یہاں خلیفہ نہیں ہے، اب عدالت میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں، اب ایک مدعی ہیں، دعویٰ پیش کرنے والے ہیں،
تو دلیل مانگی جائے گی جیسے اصول پر مانگا جاتا ہے. یہ ہے اسلام. حیدر کرار سے قاضی سوال کر رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے دلیل پیش کریں. حضرت علی نے غور کیا کہ میں کس کو دلیل لاؤں، اور حضرت علی کو اپنے بیٹے نظر آئے کہ میرا بیٹا ہی جانتا یہ زرہ میری ہے. قاضی کے سامنے کہنے لگے میرا بیٹا گواہ ہے اس کا. قاضی نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ اسلام میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی نہیں لی جا سکتی، اور جو مدعا علیہ تھا غیر مسلم تھا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا یہ زرہ کے حقدار تم ہو، اس لیے کہ یہاں دلیل نہیں ملی. اور امیر المؤمنین کا کیا معاملہ تھا؟ امیر المؤمنین نے جو قاضی کا فیصلہ ہوا وہ اللہ اور رسول کا فیصلہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کی تصدیق کی، کوئی مخالفت نہیں کی. وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا یہ کس دنیا کے انسان ہیں، میں کس زمانے میں ہوں. میں جس کتابوں پہ ایمان لاتا ہوں ان کتابوں کے پیغمبروں کی جو باتیں سنتا تھا یہ امتیوں کا یہ حال ہے. اس نے اسی کٹ گھڑے میں کھڑ کے کلمہ پڑھا اور حضرت علی کے ہاتھ میں زرہ دے دی. ایسے پھیلا ہے اسلام، ایسے تراشا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور ایسے اسوہ کو یہ اشخاص نے ان تینوں اصولوں کے تحت اللہ کے نبی ان تینوں ارادوں ان تینوں نیتوں کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسوے کی شکل میں دیکھ کے اپنے اندر ڈھالا ہے. پھر کیا ہوا؟ کیسے کیسے قائدین تیار ہوئے، کیسے عجیب و غریب کارنامے دنیا میں نظر آئے. چھوٹے بچے اللہ کے نبی علیہ السلام کے انتقال کے وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تھی 13 سال. بعض روایتوں میں 14 ہیں، بعض میں 13 ہیں. 13 سال کا ایک بچہ. حضرت ابو بکر کا حال یہ تھا کہ جب کوئی قرآن کی بات کہہ رہے ہوتے تو مجمع میں نظر ڈالتے، ابن عباس موجود ہیں، بیٹا یہاں آ جاؤ، سامنے بیٹھو. کیوں؟ تفسیر کی سند اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمہیں عطا فرمائی ہے. ایسا نہ ہو کہ قرآن کے سلسلے میں کوئی اپنی رائے سامنے آ جائے، تم غور کر لینا، تم حقیقتیں کھولنا. امام التفسیر تھے 13 سال کے نوجوان بھی کیا بچے کہہ سکتے ہیں. حضرت ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے امام تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تقریباً 17-15 سال کے آس پاس میں تھے. نبی علیہ السلام کے انتقال کے زمانے میں آپ نے اپنی زندگی میں ایک سند دی تھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، رضیت لکم ما رضی لکم ابن ام عبد. میں ہر اس مسئلے سے محمد راضی ہے جس مسئلے پر ابن مسعود مطمئن ہے. 15-16 سال کے فقیہ امت ہے، حبر الامہ ہے. آپ ہی کے فقاہت کا سلسلہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 2 واسطوں سے پہنچتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، سورہ نصر کے بارے میں بات اٹھی، تذکرہ چلا صحابہ میں کہ یہ آیت، یہ سورت کس لیے نازل ہوئی تھی، اس کی کیا راز ہیں اس کے اندر. اپنی اپنی رائے سامنے آ رہی تھی، جس نے جو سنا جو سمجھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے تھے ہمارے امام التفسیر کا ہیں. چھوٹے سے بچے پیچھے پیچھے رہا کرتے ہیں. ان سے کھڑا کر کے پوچھا، ابن عباس بتائیے سورہ نصر کیوں نازل ہوئی تھی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رخصتی کا اشارہ دیا گیا تھا. مجمع میں آنسو طاری ہو گئے تھے سن کر.
اور سب نے تصدیق کی بالکل اسی لیے۔ تو ایسے اشخاص، ایسے افراد، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ 21 سال کے نوجوان 20,000 لشکر، 20,000 تعداد کی لشکر کے سامنے جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، اور اس کا امیر بنایا گیا، اجل صحابہ اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ جو 21 سال کے نوجوان تھے ان کو کھڑا کیا۔ بعض لوگوں کو سوال ہوا، اتنا کم سن نوجوان اتنی بڑے محاذ پہ امیر بن کے کیسے جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو اطمینان دلایا، تمام تر صلاحیتیں اللہ نے اسامہ کے اندر رکھی ہیں۔ کہاں ہیں ہمارے اس عمر کے نوجوان؟ ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، پب جی میں، آئی پی ایل میں، نہ جانے کن کن خرافات میں گم ہے ہماری نسل۔ روئے تو کس پہ روئے، افسوس کرے تو کس پہ افسوس کرے۔ آج اگر کوئی کھڑے ہو کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس پر بھونک رہا ہے اور برائی کر رہا ہے تو اس کا تو انجام، اللہ اس کا انجام دنیا میں دکھا کے رہیں گے۔ ایک کا تو اسی یو پی میں دکھایا گیا تھا، اللہ اس ظالم کا بھی دکھائیں گے۔ لیکن کب تک یہ چیزیں ہوتی رہے گی اور کیوں ہوتی ہے، اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ ہو رہی ہے کیوں؟ جب تک دنیا کو اتنے کم سن امام التفسیر، امام الحدیث، امام الفقہ اور سپہ سالار کی پوزیشن کے افراد مل رہے تھے، امت کے لیے نافع مل رہے تھے، عدل و انصاف کے باشندے مل رہے تھے، دنیا کے لیے آئیڈیل اور ہیرے مل رہے تھے، اس وقت تک پوری دنیا دیکھ رہی تھی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے کہ ایسے نمونے ان کی برکت سے تیار ہو رہے ہیں۔ اور جب امت کے اندر مردنی چھا گئی، نوجوان بیمار ہو گیا، روحانیت مر چکی، کفر کے دہاڑے پہ جا کے کھڑا ہو گیا، گندی لڑکیوں کے پیچھے زندگیاں تباہ کرنے لگ گیا، رات کی تنہائیاں گناہوں کے چور چور ہونے لگی، ایسے موقع پر اب الزام، ہمارے گناہوں کا الزام کوئی بدبخت کھڑے ہو کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دے رہا ہے۔ مجرم ہم ہیں، جتنا جرم ان کہنے والے ظالموں کا ہو رہا ہے اتنا ہی جرم ہم سب کا ہو رہا ہے کہ ہم اچھے افراد امت کو دے نہیں پا رہے۔ ایک لمبا عرصہ ہو گیا امت کے اندر یتیمی چھائی ہوئی ہے، ایسے اشخاص کی فہرستیں ختم ہو گئی ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ نمونے صرف حضرات صحابہ کے دور میں تھے، حضرات صحابہ کے دور کے بعد بھی لمبی داستانیں موجود ہیں۔ حضرت ابو الحسن خرخانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صحبت یافتہ، ان کے مرید جو طویل صحبت ان کی پائے ہوئے تھے، جن کا نام تھا حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، بادشاہی خاندان میں تھے، حلب میں ان کی حکومتیں تھیں، لیکن چونکہ مال اگر آ گیا، عہدے آ گئے، تو جانے انجانے میں انسان عیش و عشرت کی طرف لگ جاتا ہے، غفلت کی طرف لگ جاتا ہے۔ ایک دن نظر پڑی ابو الحسن خرخانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور قلبی توجہ ڈالی، ان کے دل کو گدگدا دیا، اور پھر نور الدین زنگی سے کہا کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، آپ کی زندگی ہمیشہ رہنے کی کوشش کے لیے ہو رہی ہے۔ آپ اپنے باپ دادوں کی فہرست اٹھا کے دیکھ لیں، کتنی بڑی بڑی سلطنتیں تھی اور جا کے قبر ہی میں سونا پڑا۔ آنکھ کھل گئے، جملے چھوٹے ہیں، بہت بڑے جملے نہیں ہیں، ہم جیسے کمزوروں کی طرح گھنٹوں کی تقریریں نہیں ہیں، یہ اللہ والے ہیں، زندہ دل ہیں، ان کا ایک ایک بول توجہ سے خالی نہیں ہوتا، دلوں کے اندر سوراخ کر جاتا ہے۔ دل ہل گیا ان کا، توبہ تائب ہوئے، شیخ کی صحبت اختیار کی۔ یاد رکھیں ایسا روشن دل ہوا، اور اس کے بعد اللہ نے ان کے ذریعے سے
بیت المقدس کی فتح کے لیے اتنی کاوشیں انہوں نے کی، اتنا قریب مومنٹ آ گیا تھا کہ ان کے ہاتھوں گویا کہ بیت المقدس فتح ہو کر ہی رہے گا، لیکن اللہ کے تکوینی فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ انہوں نے اتنی قریبی تک جنگ جیتی تھی کہ قریب میں ایک مسجد ہے، مسجد عمر کے نام سے، یہ وہ مسجد ہے جس مسجد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی تھی، جس وقت بنا جنگ کے فتح ہو گئی تھی حضرت عمر کے زمانے میں بیت المقدس کی۔ تو اس مسجد میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک محراب بنایا تھا، اور اخروٹ کے لکڑی سے وہ محراب انہوں نے بنایا تھا، اس نیت سے بنایا تھا کہ یہ محراب میں جب مسجد اقصیٰ کو میرے ذریعے سے اللہ فتح دیں گے، فتح یابی ملے گی، اس وقت میں مسجد اقصیٰ کے ممبر کے لیے اس کو استعمال کروں گا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، ان کے دور میں فتح نہیں ہوئی، لیکن شیخ کی توجہ اور ان کی صحبت ان کے دل کو ایسا آئینہ بنا کر گئی تھی کہ انہی کی زندگی میں ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھ کر جلدی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہو جاتی، اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، نور الدین دو چہرے دکھائے، یہ دو سرخی مائل چہرے، یہ دونوں عیسائی ہیں، اور یہ دونوں مجھ تک شر پہنچانے کے لیے میرے روزے کے قریب سرنگ کھود رہے ہیں، تاکہ میری ناش کے ساتھ اور میری جسم کے ساتھ وہ کچھ غلط حرکتیں کرے، توہین کرے، مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ خواب دیکھ رہے تھے، دل جھجوڑا گیا، پریشان ہو کر اٹھ کے کھڑے ہوئے، زاروں قطار رونے لگے، اور کھڑے ہو کر جلدی وضو کیا، نماز پڑھ کے رو کے دعا کی، اور پھر چونکہ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے پھر نیند لگ گئی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور کہنے لگے، میں تمہیں سونے کے لیے دکھایا ہوں، یہ جملہ کہنا تھا، نیند حرام ہو گئی، فوراً کھڑے ہوئے، خفیہ طریقے سے 16 آدمیوں کے ایک گروپ بنائے جو ان کے رازدار تھے، اور تحفے طائف کا ایک بڑا انبار لے کر فوراً مدینہ منورہ پہنچے۔ 16 دن کا سفر تھا، وہ سفر طے کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ روز رسول پہنچ کر سلام عرض کیا، نمازیں پڑھی، اور ایک اعلان کروایا کہ بادشاہ آئے ہیں، تمام اہل مدینہ کو تحفے دینے کے لیے آئے ہیں۔ اب پورے کے پورے دوڑتے ہوئے آئے، تحفے تقسیم ہو رہے تھے۔ آج بھی ماشاءاللہ مدینہ کے اندر یہ مزاج ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کا، انصار صحابہ کی نصرت کے وہ چیزیں آج بھی نظر آتے ہیں، خوب سخاوتیں ہوتی ہیں۔ آپ جا کے صفوں میں بیٹھے رہیں، کوئی دہی لا کے دیتا ہے، کوئی بن لا کے دے گا، کوئی کھجور لائے گا، کوئی قہوہ لائے گا، کوئی نہ کوئی خدمت کرتا رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے خادم بن کے رہتے۔ تو جیسی طائف کا ایک انبار کھولا گیا، اہل مدینہ دوڑ کے سامنے آ جائے، اپنے ہاتھوں سے ایک ایک بندے کو دے رہے تھے، چہرہ دیکھ رہے تھے۔ یہ تحفہ دینا نہیں تھا، یہ حکمت تھی۔ بزرگوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ یہ سب نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ دیکھ رہے تھے ایک ایک کو، جو چہرہ اللہ کے نبی نے جو 2 چہرے دکھائے گئے تھے وہ ہیں یا نہیں، سب کو تقسیم کر دیا گیا، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہیں آئے۔ اتنی پریشانی ہوئی، اللہ کیا ہو گیا؟ پھر کہا کہ نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ سب کو تقسیم نہیں ہوا، اور کچھ باقی ہے۔ یہ سن کر پھر اعلان کیا گیا، تو کچھ لوگ آ کر کہنے لگے، ہاں 2 کے علاوہ سب کو تقسیم ہو گیا۔ وہ 2 کون ہیں؟ یقین ہو گیا یہ وہی 2 ہیں۔
کون ہے وہ دو؟ تو پھر کہنے والوں نے کہا کہ وہ دو ایسے عبادت گزار ہیں، وہ ایک مکان لے کر رہتے ہیں، مراکش سے آئے ہوئے ہیں، اور ایسے عبادت گزار دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں، اور روز رسول پہ آتے، سلام پیش کرتے، چلے جاتے، لوگوں سے نہیں ملتے، کسی کا تحفہ نہیں لیتے، کسی کی دعوت قبول نہیں کرتے، ایسے پارسا لوگ ہیں وہ، اس لیے وہ نہیں آئے۔ اطمینان ہو گیا، ساری سازشیں سمجھ میں آ گئی۔ میرے دوستوں، آج بھی سوشل میڈیا کے اندر عمامہ باندھ کے، جبے قبے پہن کے، یا ٹائی والے اسکالر بن کے، بڑی بڑی دین کی بڑی بڑی دلائل کی باتیں کر کے گمراہ کر رہے ہیں، اور نوجوان بہت آسانی سے دین مل رہے، دھڑلے سے کود رہے، اپنا آئیڈیل، اپنا رہبر رہنما مان رہے ہیں۔ یہ دھوکے اس زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ پورا مدینہ گویا کہ دھوکہ کھایا ہوا تھا، مدینے کے امام سے لے کر مدینے کے خطیب تک، مدینے کے امام سے لے کر مدینے کے مؤذن تک، اور وہاں کے ہر مصلی نے دھوکہ کھا لیا تھا۔ یہ دو عابد و زاہد ہیں جن کو نور نظر اللہ عطا فرماتے ہیں، جن کی دل کی آنکھیں کھول دیتے ہیں، اللہ ان کو یہ راز نکلواتے ہیں۔ ہم جس علاقے میں پڑھے ہیں، اور آپ کے مفتی صاحب دامت برکاتہم ہمارے سے 5 سال غالباً آگے پڑھے ہوئے ہیں، اس مدرسے میں احیاء علوم وانمباڑی میں، وانمبڑی کا واقعہ ہم نے سنا ہے بہت۔ اس واقعے پہ آؤں گا میں، بھول جاؤں تو کوئی یاد دلانا۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وانمبڑی کے کسی علاقے میں، یا آمبور کے کسی علاقے میں، مجھے علاقے میں فرق ہو رہا ہے، کسی مسجد میں بیان کے لیے آئے، لوگ مصافحہ کر رہے تھے، اور جیسے ہی ایک بندہ آیا، بہت نیک شریف نظر آیا، مصافحہ کرتے ہوئے ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے وہاں کے ذمہ داروں کے حوالے کر دیا کہ ان کو روک کے رکھنا۔ لوگ سمجھ رہے تھے بہت نیک آدمی ہیں، حضرت مدنی نے ان کو روک لیا ہے۔ پوری مجلس کے ختم ہونے کے بعد الگ سے جا کر کہنے لگے، تو عیسائی ہے، سچ سچ بتا کس مقصد سے آیا ہوا ہے۔ پورا محلہ حضر گیا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر جب کمرے میں لے جا کے برابر کی ٹھکائی ہوئی، پھر کھل کے سامنے آیا، عیسائیت پھیلانے کے لیے خفیہ طریقے سے اسے بھیجا گیا تھا، اور بہت لمبے عرصے سے مؤذن بن کے رہ رہا تھا۔ دل کی آنکھیں اس وقت اتنی ضروری ہیں، اللہ کرے ہم سب کے دل کی آنکھیں اللہ کھول دیں۔ جب تک دل کی آنکھیں نہیں کھلتی، قرآن کہتا ہے دل کا عالم کیا ہے، افمن کان میتن، اس وقت تک دل مردہ ہوتا ہے، فاحیینا، پھر اللہ اسے زندہ کرتے ہیں ذکر کی برکت سے۔ جب تک دل زندہ نہیں ہوا، اس وقت تک ہم مردوں کی نمازیں بھی مردہ بن کے سر کے اوپر جا رہی ہیں، منہ پہ پھینکی جا رہی ہیں۔ اللہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ انتظار کر رہے تھے، ان دونوں کو لاؤ، بلایا گیا، آنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے، آنا ہی ہوگا۔ پھر جیسے وہ دونوں کو لایا گیا، ایسا نور ٹپک رہا تھا، ایسے شریف بن کے آ رہے تھے۔ یہاں انہوں نے اپنے آپ کو ضبط کیا، حوصلے کو قابو میں لایا، سنجیدہ سوال کیا، آپ کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا کہ حج کے سفر سے مراکش سے آئے تھے، اور آئے تو بس اب باقیہ زندگی ہم اپنے علاقے میں نہیں جائیں گے، ہم یہیں جئیں گے، یہیں مریں گے، روز رسول کے پاس ہم دفن ہو جائیں گے، جنت البقیع ہمارا مسکن بن جائے، اس نیت سے ہم لوگ آ کر یہاں رک چکے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، تو پھر چلیں، اب کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ قریب میں کھجرا ہے، وہاں رہتے ہیں۔ میں تو اس مبارک جگہ آنا چاہتا ہوں جہاں آپ کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ اب ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر گھر ان کے قریب، بالکل اتنا قریب مشرق کی جانب، گویا کہ ایک آدھے کلومیٹر کا بھی فاصلہ نہیں، اس سے بھی کم علاقے میں گویا کہ وہ گھر لے کر، مکان لے کے رہ رہے تھے۔
کمرے کے اندر داخل ہوئے، کچھ پردے لگے ہوئے تھے، پردے ہٹائے تو خزانے موجود ہیں. صوفی لوگ ماشاءاللہ اچھے خاصے خزانے خوب. اچھا، ایک چادر بچھی ہوئی تھی بڑی اچھی تھی، کھینچا چادر، پورے لوگ، کسی کو نہیں بتایا تھا انہوں نے، 16 آدمیوں کو بھی نہیں بتایا تھا کہ کیوں جا رہا ہوں. اتنے نبی علیہ السلام کا دیا ہوا راز ہے، اور جسے رازداری نہیں آتی اللہ تعالیٰ اسے ایسی نعمتیں عطا بھی نہیں فرماتے. اور ایسے مشکل دور میں جس وقت خفیہ طاقتیں 24 گھنٹے ہمارے فون کے ذریعے سے ہماری آئیڈینٹی ویریفیکیشن کر رہے ہیں، ایسے موقع پر ہم جیسے اندھے لولوں کو اللہ ایسے راز نہیں عطا کریں گے کہ آئندہ کیا ہونے والے ہیں، کیا حالات ہوں گے، اس کے لیے کرنا کیا ہے. بس اندھے بن کر ہم کسی صاحب دل کے پیچھے چلے جائیں، ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے. پھر چادر کھینچی گئی تو سرنگ نظر آئی. اتنا قریب تک پہنچ گئے تھے، اور 2-4 دن نور الدین زنگی رحم اللہ آنے تاخیر کرتے تو امت کے لیے عذاب نازل ہو جاتا تھا. پھر پکڑا ان دونوں کو، خوب پٹائی کی، دل کی جتنی بھڑاس تھی اور جتنا عشق نبی علیہ السلام کا تھا پورا عشق مکوں کے ذریعے سے ان کے اوپر نکالا. اور پھر پوچھا کہ بتاؤ یہ حرکت کیوں کی؟ انہوں نے کہا کہ مراکش کے بادشاہوں نے، جو یہودی اور عیسائی تھے، اور اگر آج کی زبان سے کہے تو ایلومیناٹی تنظیم تھی، خفیہ طاقتیں. یہ ایک عجیب راز ہے، عجیب حقیقتیں، شیطانی طاقتوں کی بڑی تعداد لگی ہوئی ہے. پتہ نہیں کہ اپنے آپ کے علاقوں میں بھی کہاں کہیں، کن کن شکلوں میں نہیں پتہ. تو وہاں سے ہمیں یہ تحفے دیے گئے تھے، ہمیں کہا گیا تھا کہ سرنگ بنا کے، ان کو یقین ہے کہ نبی علیہ السلام کی جس میں اطہر زندہ موجود ہے، اسے اٹھا لینا ہے وہاں سے. خون کھول گیا، پورے چوراہوں میں سب کے سامنے کھڑا کر کے قتل کا حکم دیا، اور دونوں ظالموں کو، ملعونوں کو قتل کیا گیا. اور پھر روض رسول کے پاس خندق کھودی. جب خندق کھودی جا رہی تھی، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گریبان میں جھانک کر کہہ رہے تھے، نور الدین یہ کیا نصیب ہے، کیا نصیب ہے، یہ کام تجھ سے لیا جا رہا ہے. خندق کھودی گئی اور سیسے کو پگھلا کر وہاں ڈالا گیا، پورا رائٹ راؤنڈ، تاکہ آئندہ کوئی بدبختی حرکت نہ کریں. سیسے کی دیوار بنائی گئی جو لوہے سے بھی مضبوط ہوتی ہے. اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی، اور اللہ قیامت تک حفاظت فرمائے. یہ کارنامے کن سے لیے جا رہے ہیں؟ چاہے بادشاہ ہو یا فقیر ہو، جنہوں نے نبی علیہ السلام کو آئیڈیل مانا اور اس بنیاد پہ مانا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ اگر میری طرف نظر کریں گے ایک ہی شرط پر، یہ میری محبوب کی طرح ہے یا نہیں، اس کا چہرہ میرے محبوب کی طرح ہے یا نہیں، اس کا لباس میرے محبوب کی طرح ہے یا نہیں. لمن کان یرجو اللہ کا جس کا عقیدہ نہیں ہے، وہ نبی علیہ السلام کی شکل صورت بنانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا. سینکڑوں بہانہ بازی کرے گا، اور اپنے آفس کے بہانے بتائے گا، دنیا کے کلچر کے بہانے بتائے گا، اپنی چودراہٹ کے بہانے بتائے گا، اور بہانے بتاتے بتاتے کفر کی حالت میں مر جائے گا. لوگ قبر میں دفن کریں گے مسلمان سمجھ کر، ایمان سلب ہو کے مرے گا. کیوں؟ جس نے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا ہے دل سے، معمولی سمجھا دل سے، اللہ اس کے دل کے اندر ایمان نہیں رکھیں گے. لمن کان یرجو اللہ، جسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہے. اللہ کے سامنے جب کھڑے ہونے کا یقین ہے، طے ہے کہ کسوٹی ایک ہی ہے، اسی طرح ناپا جائے گا. ایسی زندگی گزارا یا نہیں، مزاج ایسا ہے یا نہیں، تنہائیاں ایسی ہے یا نہیں، رات ایسی ہے، بات ایسی ہے، کاروبار ایسا ہے، ہر چیز کو ناپا جائے گا. صرف مسجد کی شکل صورت اور مسجد کی عبادت نہیں، گھر کی زندگی بھی ناپی جائے گی، تجارت کی زندگی ناپی جائے گی، زندگی کا ہر پہلو دیکھا جائے گا.
جس کے اندر لمن کان یرجو اللہ ہوگا وہی ایسی زندگی گزارنے کے لیے آگے بڑھے گا۔ پھر جب نبی علیہ السلام کو اپنانے کے لیے بندہ دل کو ذاکر بنا کر، آخرت کا یقین پیدا کر کے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا ڈر بنا کر جب نبی علیہ السلام کے اسوے پر ایک نظر ڈالتا ہے، اللہ کو پیار آ جاتا ہے، اور کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ کر اپنے اندر ذکر کا اور اپنے تزکیے کی فکر کرتا ہے، اللہ کی نظر پڑتی ہے، اللہ کام لینا شروع کر لیتے ہیں۔ کام لے یا نہ لے، اللہ اسے قیامت کے لیے، اللہ اس کی قیامت اچھی کر لیں گے، آخرت اچھی کر دیں گے، جنتی بنا دیں گے۔ پھر اس کے بعد دنیا کے اندر یہ کارنامے انجام دینے والے بوڑھے بوڑھے لوگ نہیں تھے، بوڑھوں نے جوانوں کو کے جوش کو سنبھالا ہے۔ جن بوڑھوں کے اندر اللہ کا ذکر چھا جاتا ہے، اللہ کی یاد بس جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسوے کے عادی ہو جاتے ہیں، وہ جوانوں کو سنبھال کے آگے لے کے چلتے ہیں۔ اور جو جوان اپنی زندگیاں بدلنے کے لیے کسی اللہ والوں کے چوکٹ کے حوالے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتے ہیں۔ انقلاب اسی قوم سے ہوتا ہے، بیداری نوجوانوں سے آتی ہے، بڑوں کی دعائیں ہوتی ہے، جوانوں سے اللہ کام لیتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جو کسر پوری رہ گئی تھی نور الدین زنگی رحمہ اللہ کی، وہ کسر پوری کیے تھے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج بھی وہ غزہ کے معصوم بچے ترس رہے کوئی ایوبی کھڑا ہو جائے امت سے۔ کتنی بچیاں ہم اپنے ہاتھوں میں اپنے معصوم بچوں کو اٹھاتے ہوئے کبھی خیال بھی آ جاتا ہے کہ اگر غزہ میں میرا بچہ ہوتا تو کہیں کسی کا سر پھٹا ہوتا، کسی کا دل پھٹا ہوتا اور اللہ کے پیارے ہوتے۔ ایسا عالم وہاں پر روزانہ قیامت برپا ہو رہی ہے، معصوم روحیں چیخ رہی ہے کہ کہاں اینا صلاح الدین، اینا صلاح الدین، آوازیں گونج رہی ہے، امت مردہ بن کر کھڑی ہو گئی۔ جس سوشل میڈیا کے غلام بن کر، جن فلموں کے عاشق بن کر نوجوان برباد ہو رہے ہیں، ان سارے فلموں کا پیسہ، اس کی ٹی آر پی کا پیسہ، یہ پیسہ جا رہا ہے وہاں کے میزیلوں کے لیے، قبلے اولا کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، معصوم جانوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ہم عیاش بن کر اپنے گھروں میں، اپنے بستروں میں برائی میں مبتلا ہو رہے ہیں اور پیسے وہاں پہنچا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں یہ بیکاٹ کرو، وہ بیکاٹ کرو، اور سب سے پہلے اپنے نفس کو بیکاٹ کرو، اپنے ایسے مزاج کو بیکاٹ کرو۔ تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ بڑی عمر کے نہیں تھے، جوان تھے۔ کہاں سے آئے ہوئے تھے؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے۔ جس وقت صحبت کا ایک لمبا عرصہ ہو گیا، اب حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کو اطمینان ہوا اللہ اس بندے سے اب کام لیں گے۔ اس وقت جب بھیج رہے تھے کام کے لیے، اس وقت حضرت ایوبی رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے حضرت میں جا کے کیا کروں، کیسے کروں؟ ان کا خاندان بھی بادشاہوں کا خاندان تھا، میں کیسے عدل کروں، انصاف کیسے کروں؟ اب میرے ہاتھ میں حکومت آئے گی، میں انصاف کیسے کروں؟ پریشان ہو رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ مبارک کا نچوڑ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے دل میں ڈالا اور کہا کہ صلاح الدین، عدل کی بنیاد تقوی پر ہے، تقوی دل میں پیدا ہو گیا، عدل ہو کر رہے گا، بڑی امت آپ کے عدل سے فیض یاب ہوگی۔ آپ اپنے تقوی کی فکر کرو۔ آپ ذرا غور کریں، نکاح کی بنیاد عدل پر ہوتی ہے،
وہاں پہ سینکڑوں انصاف آ جاتے ہیں. کبھی بیوی کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے, کبھی ماں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے, کبھی ساس کے گھر کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے, کبھی ماں کے گھر کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. اگر 2 بیویاں ہیں تو پھر تو زبردست جنگ چلتی رہتی ہے. تو عدل کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا, سب کچھ یہاں عدل پر مبنی ہے. اسی لیے نکاح کا جو حکم اللہ نے دیا, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع, شروعات کی 2 3 4 اور پھر کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. عدل اگر تمہارے بس میں نہیں ہے تو ایک پر اکتفا کر لو. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نکاح کی بنیاد بھی عدل پہ ہو رہی ہے. اب اس عدل کو کیسے چھوڑیں, عدل کو کیسے اپنائیں؟ نکاح میں قاضی کی سنت مسنونہ جو خطبہ دیتا ہے وہاں 3 آیت بیان کرتا ہے, اور 3 آیت کے اندر اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. تقوی, عدل کی بنیاد تقوی ہے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پوری سیرت کا, اسلام کا نچوڑ ایک عادل بادشاہ, ایک قائد اور ایک لیڈر کے دل میں کیا ہونا چاہیے بس ڈال دیا, تقوی اختیار کرو. نوجوانوں کو اعتراض ہوتا ہے, یہ کیا بھائی, جا کے ہم لوگ ایک گینگ بنائیں گے, تنظیم بنائیں گے, کچھ احتجاج کریں گے, کچھ پالیٹکس کریں گے, فلاں کریں گے, یہ کریں گے, لیکن ہمارے مفتی صاحب, ہمارے مولانا, یہ سب لوگ خانقاہ جانے کے لیے کہہ رہے ہیں, اللہ والوں کے پاس جانے کے لیے کہہ رہے ہیں, اور وہ ذکر کر کے بٹھا رہے ہیں. آپ 2 آدمیوں میں انصاف کرنے کے لائق نہیں ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ تقوی کے بغیر لائق نہیں ہوگے. تقوی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل ہوگا, تقوی نہیں ہے تو عدل نہیں ہوگا. اچھوں کے پیر پھسل جاتے ہیں عدل کرنے کے موقع پر. کیسی جگہ فیصلوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں. آج جتنے فیصلے شاید مسلمانوں میں ہو رہے ہیں اتنے کسی اور قوم میں نہیں ہو رہے, اور جتنی قضاوت کی دکانیں اور جتنی قضاوت کے آفسوں کی کمی ہو رہی ہے اسلام میں کسی اور جگہ کمی نہیں ہو رہی ہوگی, اور جتنے مسائل ہمارے پاس ہیں اتنے کسی کے پاس نہیں ہیں. اور جہاں بھی جاؤ 10-15% ایسے ہوتے اللہ کو ڈرنے والے ہوں گے, ان کا فیصلہ بہت اچھا ہوگا. ورنہ تو فیصلے فلاں صدر صاحب کے خاندان کے ہیں تو فیصلہ الگ, فلاں ذمہ دار کے خاندان کے تو فیصلہ الگ, فلاں وقت لگائے ہوئے ساتھی کے خاندان کے تو فیصلہ الگ, میرے رشتہ دار ہے تو فیصلہ الگ, میرے دشمن ہو تو فیصلہ الگ, میرے سے بیپار کر رہے تو فیصلہ الگ. ہر جگہ فیصلے چہرے اور ذات اور شخصیات اور عہدے دیکھ کے کیے جا رہے. کیوں؟ عدل کی بنیاد تقوی پر تھی. پورا نچوڑ ڈال دیا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے دل میں. کیوں؟ ایک فاتح اسلام کھڑا ہونے والا ہے, عمر ثانی کی طرح کھڑے ہونے والا ہے, پوری دنیا کے لیے قبل اولا لے کے کھڑے ہونے والا ہے. پوری دنیا میں انقلاب ہوگا, جنگ بھی ہوگی, فتح بھی ہوگی. اب ایسے شخص کو تربیت کرنے کے لیے حضرت نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا, اور آپ نے اپنی صحبت میں رہ کر اسوہ رسول سکھایا اور تقوی دل میں بھر دیا. اور پھر کہا کہ ایوبی, صلاح الدین, عدل کی بنیاد تقوی پر ہے. تم نے یہاں جو تقوی سیکھا یہ کام آئے گا, اور تمہارے عدل سے بڑی امت فیض یاب ہوگی. پھر جب گئے اللہ نے ایسی فتح نصیب فرمائی, انقلاب بپا کر دیا. بڑے بڑے بحری بیڑے آ رہے تھے, بڑی بڑی جہاز آ رہی تھی, فوجوں کے ساتھ آ رہی تھی, لشکروں کے ساتھ آ رہی تھی. ایک سجدے کی آہ کے ذریعے سے بجلی گر کے سب تباہ ہو گئی. ایسا نور دل میں تھا, ایسی کسک دل کے اندر تھی. کہاں ایسا رجوع اللہ. نوجوانوں, اپنے جذبوں کو قابو میں رکھیں. آپ اپنے گھر کے اندر انصاف کے لائق نہیں ہیں. آپ کو ایوبی بننے کا جذبہ ہے, آپ کو گورنر بننے کا جذبہ ہے, آپ کو بڑے بادشاہ بننے کا. ہر بندہ لیڈرشپ کے چکر میں پڑا ہوا ہے. لیڈرشپ کب آتی ہے؟
مٹا دے اپنی ہستی کو کہ گر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ایک دانہ بھی اس وقت تک اگ نہیں سکتا جب تک اسے اپنی ہستی کو گیہوں کا دانہ، زعفران کا دانہ، قیمتی قیمتی چیزوں کا دانہ، زیتون کا دانہ، لیکن اگنے کے لیے زمین میں مٹنا پڑتا ہے۔ آج ایک مسئلہ ہمارے زندگی میں درپیش ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ قائد بننے کا مسئلہ، بڑا بننے کا مسئلہ، صدر بننے کا مسئلہ، عہدوں کا مسئلہ۔ یہ مسئلے ہیں ایسا گویا کہ انگور بننے سے پہلے منقع بن رہا ہے۔ جو منقع کی حقیقت سمجھتے ہیں وہ بات سمجھ رہے ہوں گے کہ جو انگور ہی نہیں بنا، مٹھاس ہی نہیں آئی اس کے اندر، اگر وہ منقع کی طرح بن بھی گیا، دکاندار اسے ابھی منقع کی ٹوکری سے نہیں، انگور کی ٹوکری سے اٹھا کے پھینک دے گا کہ لائق ہی نہیں ہے اسے منقع بنانے کے لیے۔ تو منقع بننے کے لیے پہلے سلیقے کا انگور بننا پڑتا ہے۔ ہمیں قیادت کے جذبے ہیں تو سب سے پہلے دل کو روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ تقوی ہے تو عدل رہے گا، تقوی نہیں تو عدل نہیں رہے گا۔ چاہے تم دنیا کے کسی بھی زبردست اسکالر کے پاس، آپ ایک ماسٹر ٹرینر کے پاس اور ایک موٹیویشنل اسپیکر کے پاس جا کر اس کے کلاس اٹینڈ کر کے لیڈرشپ کوالٹیز کے جتنے سیشن بھی لے لو، آن لائن لے لو، آف لائن لے لو، دنیا کے کسی بھی موٹیویشنل اسپیکر کے پاس جا کر قیادت کی چیزیں حاصل کر لو، قائد نہیں بن سکو گے، رہبر نہیں بن سکو گے، رہنما نہیں بن کر سکو گے جب تک متقی نہیں بنو گے۔ تو یہ ہے اسوہ، یہ ہے ڈرنے والا اسوہ۔ نبی علیہ السلام کی قلبی کیفیات کے بھی وارث بننے کی ضرورت ہے۔ ہم نالج اچھا جاننے کی کوشش کرتے ہیں، محض نالج انسان کو بچانے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ اس مجمع میں تہمت نہیں لگا رہا ہوں، لیکن ایک سوال کر رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کے جواب نہ دے اور مسکرائے بھی تو پھنس جائیں گے۔ سگریٹ پینے والے ہو سکتے ہیں، حسومت پھنسے گی پھر۔ تو سگریٹ روزانہ خرید رہے ہیں، اس کے اندر سے ایک نالج مل رہا ہے، سگریٹ تمہارے ہیلتھ کے لیے نقصان دہ چیز ہے، تمباکو ٹبیکو تمہارے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ حتیٰ کہ حکومت نے یہ بھی حکم جاری کیا، لوگوں کی عادت ہے پینا تو ہے، ان کو ہر بندہ اپنی زندگی میں آزاد ہے، آزاد ملک میں جی رہے، تو پینے والوں کو پینے دو، لیکن اوپر لیبل چھاپو کہ کیا نوبت آ کے مرے گا، یہ اس کے منہ میں کیسے کینسر آئے گا، کینسر کے کیسے پھوڑے آئیں گے، پھیپھڑے میں کیسے کینسر آئے گا، وہاں کیسے پھوڑے ہوں گے، سب کچھ ڈالو اس کے اندر۔ نالج مل رہا ہے یا نہیں؟ ہے نا نالج؟ نالج ہونے کے باوجود چھوڑنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو رہے؟ میں یہاں صرف سگریٹ چھڑانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہماری رحمت گروپ سے نشے چھڑانے کی بھی خدمت ہوتی ہے، لیکن یہاں جو میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، محض معلومات انسان کو عمل کے لیے کھڑا نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ السلام کی قلبی کیفیات کے اسوے کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ کے دل کا درد بھی اندر آنا ضروری ہے۔ آپ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جو ڈر تھا، جو ہیبت تھی، جو راتوں میں کھڑے ہوتے تو پیروں میں ورم آ جاتا تھا، ایسا روتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہانڈی میں کوئی پکا رہے، ایسی کھل کھل کی آوازیں اندر سے آ رہی، ایسا روتے تھے۔ یہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر اسوہ مکمل نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہماری تقریروں میں ٹوپی اور داڑھی کے بیان کے علاوہ اسوے کو اور آگے بڑھتے نہیں۔ اسوہ قلبی کیفیت تک ہے، چہرے سے لے کر، داڑھی سے لے کر، لباس سے لے کر، اخلاق سے لے کر، کردار سے لے کر، مزاج سے لے کر، تجارت سے لے کر، معاملات سے لے کر، معاشرت سے لے کر، اخلاقیات سے لے کر، عبادات سے لے کر، موت و حیات تک کے نام اسوہ ہے۔ ہر ایک کی کسوٹی، ہر ایک کو کسوٹی میں ڈال کے اللہ ناپے گے قیامت کے دن۔ تو جن لوگوں نے ایسا اسوہ اپنایا، اللہ نے ان سے انقلاب برپا کیا۔ حضرت ایوبی رحمہ اللہ، سلطان صلاح الدین ایوبی کی وہ آہیں ان کے تلواروں سے زیادہ اثر کر گئی۔ غرور ٹوٹا پوری دنیا کے سامنے عیسائیت کا،
ہمت نہیں کی اس کے بعد سے عیسائیت جو آج یہودی ہمت کر رہے ہیں. لیکن کہاں سے لائے امت میں ایسے ایوبی؟ میرے ایک بیان سے وہ ایوبی کھڑے نہیں ہو جائیں گے، میرے چند بول سے کوئی کھڑا نہیں ہو جائے گا. میں اگر غفلت سے کہہ رہا ہوں تو میں خود نہیں کھڑا ہو سکتا. دل کو دھونے کی ضرورت ہے، دل کی تختیوں میں اللہ کے نام کو لکھنے کی ضرورت ہے، نقش کی ضرورت ہے. اور اسی طرح یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی پرانے دور کی باتیں. اللہ نے یہ تسلسل سے جاری رکھا، امت کو آوارہ نہیں چھوڑا، یتیم نہیں چھوڑا. اللہ کے نبی کے آنسو بہے اس امت پر. یہ کمزور امت ہے، معلوم ہے اللہ کو. اور پوری دنیا میں جتنے گناہ کے تجربے ہوئے ہیں وہ تمام گناہ یہاں ہوں گے، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اتنی کمزور امت ہے. اور ان تمام گناہوں کو بہت زبردست طریقے سے پریزنٹ کیا جائے گا امت کے سامنے. دشمنوں کی ٹولیاں لگی ہوگی، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس امت پر زیادہ ہے. سب سے بڑی رحمت یہ ہے، حیرت آئے گی وہ اگر رحمت سنیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے گنہگار امتی قبر میں عذاب بھگت رہے، اب تک بھی بھگت رہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے گنہگار امتی اس وقت سے قبر میں عذاب بھگت رہے، اب تک بھگت رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے آخر میں پیدا کیا، اس امت کو آخر میں پیدا کیا تاکہ اس امت کے گنہگار بھی کم وقت کے لیے عذاب بھگتے، زیادہ نہ بھگتے. اللہ کو اتنا ترستے اس امت پر، اتنی رحمت اس امت پر اللہ کی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس نور مبارک سے، ان خانقاہوں سے جو افراد دنیا میں نکلے حیرت کر گئے، ایسا انقلاب لائے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، آج جتنا پروپیگنڈا ان کے نام سے کیا جاتا ہے اس کا ایک حقیقی راز ہے. وہ راز بھی انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ بتاؤں گا کہ یہ بھی کہاں کے تربیت یافتہ ہیں. یہ اس گھرانے سے ہیں جو گھر ہندوستان میں 400 سال 500 سال پہلے ہندو راشٹر بنانے کی محنت کر رہا تھا. برہمن اکبر بادشاہ کے ارد گرد تھے، سارے ہتھ کنڈے، سارے پروگرام وہ پیش کرتے، اور برہمن بہت اچھے کردار والے ہوتے تھے اس کے ساتھ، اکبر بادشاہ کے ساتھ، تاکہ اکبر کو متاثر کر سکے، تاکہ وہ مسلمانوں کو نہ دیکھے، مسلمانوں کے علماء اور عوام کی بدحالی کو دیکھ کر ان کے اچھائیاں دیکھ کر ان کی طرف متاثر نہ ہو جائے. تو یہ برہمن اس کے سامنے بہت اچھے اخلاق والے بن کر پیش آتے تھے تاکہ اکبر ان کی طرف مائل ہو جائے. اور یہاں سے ہندو راشٹر کی کوشش ہو رہی تھی، اور بڑی منظم کوشش ہوئی تھی. حتیٰ کہ گیان واپی کی جو مسجد ہے، جس مسجد کا معاملہ بھی چل رہا، قضیہ چل رہا ہے، اس مسجد کے پچھلے حصے میں آپ دیکھیں، مسجد کے ایک دیوار ایسے نظر آتی ہے جس کے اندر مورتیوں کی شکلیں نظر آتی ہیں. مسجد کے سامنے نظر آتا ہے کہ وہاں اچھی خاصی مسجد ہے. یہ اس زمانے کی تمام مذہبوں کو جوڑنے کی کوششیں ہو رہی تھی. اسلام کو پست کرنے کے لیے ملاوٹ والے اسلام کو لانے کی وہاں کوششیں کی جا رہی تھی اکبر بادشاہ کے ذریعے سے. جس طرح آج بھی ہم جذبہ لے کے ہیں، میرا بچہ اچھا پڑھے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، فلاں بنے گا، مدرسے چاہے خالی ہو جائیں کانوینٹ کو آباد کریں گے، چاہے کانوینٹ میں سوریہ نمسکار ہو. مجھے بہت دکھ ہوا اس مدرسے کے بارے میں سن کر. یہ مدرسہ کرونا سے پہلے جب میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا، یہاں کے طلبہ جماعت سوم میں عالمیت میں داخلہ لے رہے تھے ہمارے مدرسے. آج افسوس ہونے لگا کہ بجائے مدرسہ آگے بڑھنے کے پیچھے چلا گیا. اور یہ سن کر افسوس ہوا کہ پوری کولار ڈسٹرکٹ کے اندر ایک عالم کورس کا مدرسہ نہیں ہے. بہت حیرت اور افسوس کی بات ہے.
ہم کیا سمجھ بیٹھے مدرسوں کو؟ یہ معمولی رواج سمجھ بیٹھے ہیں۔ اگر مدرسے نہ ہوتے، آج نہ میں مسلمان ہوتا نہ آپ مسلمان ہوتے۔ انگریز نے جو حال کر گیا تھا اس ملک کے اندر، جس بڑی تعداد مسلمانوں کو کاٹا تھا، ذبح کیا تھا مسلمانوں کو، علماء کو چن چن کے مارا تھا، 3-3 ہزار علماء کو ریل کی پٹری میں بچھا کے ٹرین کو چڑھا دیا جاتا تھا، اور سب بخوشی ٹرین میں چڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے، مرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ سینکڑوں علماء کی لاشیں لٹکائی گئی، دہلی کی چاندنی چوک سے خیبر تک سینکڑوں لاکھوں علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی۔ ختم کیا تھا دین کو۔ کیوں؟ انگریز کو معلوم تھا میرا ہتھ کنڈا یہ مولوی رہتے ہوئے نہیں چلے گا، عوام کو، وہ انٹیلیجنٹ کو، ایجوکیٹڈ کو، سب کو میں لالچ دے سکتا ہوں، ان کے ساتھ سودے بازی نہیں کر سکتا۔ انگریز اس زمانے میں مار کے ختم کیا تھا، آج ہم خواہشات کے خاطر مدرسے ختم کر رہے ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہم نے انگریز میں، بس وہ عیسائی تھا، ہم مسلمان تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں یہاں آبادیاں ہیں، گھروں کے اندر بچوں کو عالم بنانے کا جذبہ نہیں آیا۔ مدرسوں میں چن کے گن کے ہم لوگ دیتے ہیں، لنگڑا ہو، لولا ہو، جاہل ہو، شریر ہو، اوباش ہو، کسی لائق نہ ہو، کوئی بچہ ویسا گھر میں پیدا ہو گیا، یہ عذاب میرے گھر میں کیوں پیدا ہوگا، اسے مدرسے میں ڈال دو۔ اور جو بہت اچھی کوالٹی کا نظر آئے، اسے ہم ڈالیں گے کہاں پہ؟ کانوینٹ میں ڈالیں گے۔ جس کانوینٹ میں وہاں کھڑے ہو کر سوریہ نمسکار کرے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ صبح میں تھوڑی دیر کر لیتا ہے۔ میری بچی اسکرٹ پہن کے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چند سال کا قصہ ہے، اس وقت تک کیا ہوگا؟ اس وقت تک وہ نانی بھی بنے گی، شادی کے بغیر سب کچھ بنے گی۔ ہو رہا ہے، ایسی باتیں نہیں، حملے گرائے جا رہے ہیں، کم سن بچیوں کے حمل گرائے جا رہے ہیں، ابارشن کرے جائے، ڈیٹا نکال کے دکھا سکتا ہوں میں، کیا تماشے ہو رہے، ڈالنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن مدرسوں سے ہم لوگ بے رخی اختیار کریں۔ یہیں سے انقلاب ہوتا ہے، یہیں سے یہ ایمان کے قلعے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے یہ مجمع آج اتنی نیت کر کے جائیں، انشاءاللہ اپنے بچوں کو، اپنے بچوں میں سے کسی بھی ایک بچے کو جس کے اندر انشاءاللہ ذرا سا صالحیت نظر آ رہی ہے، جس بچے کے اندر اچھا شعور محسوس ہو رہا ہے، ہم اللہ کے لیے اس بچے کو مدرسے کے حوالے کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں تاکہ اللہ دیکھیں اور آپ کی نسل سے اللہ علماء حفاظ کی ایک نسل تیار کرے۔ جزاک اللہ۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اکبر بادشاہ کا دور تھا، پوری کوششیں ہو رہی تھی کس طرح ہندو راشٹر بنایا جائے، اور اسی کوشش میں برہمن استعمال ہو رہے تھے، اور ایک طرف حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے نقشبندیہ کے مجدد، وہ ایسے مجدد تھے جن کی پیشن گوئی حدیث میں موجود تھی۔ 1000 سال کے بعد ایک ریوائول آئے گا جو ریوائیو کرے گا اسلام کو، جس کے اندر اسلام کے اندر مردنی چھائی ہوگی، جگہ جگہ سے کمزوریاں ہوگی، بدماش لوگ چھاپے مار رہے ہوں گے اسلام کے نام پر، وہاں پر ایک مجدد کھڑا کریں گے، حدیث کے اس پیشن گوئی کے سر چشمہ حضرت سر احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے قلم کی تحریریں، آپ کی توجہات دلوں کو اثر کر رہی تھی، اور یہاں تک ہوا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہات اور آپ کے روک ٹوک کے نتیجے میں ایک وقت یہ آیا کہ آپ کو جیل کے سلاخوں میں بھیجا گیا، گوالیار کے قلعے میں بند کیا گیا، لیکن اس قلعے کے اندر چنبل کے ڈاکوؤں کے سردار اور ان کا پورا گروپ موجود تھا۔ آج بھی ایک زمانے تک وہاں کے ڈاکو بہت مشہور ہوا کرتے تھے، ان ڈاکوؤں کو قید کیا گیا تھا، ویسی جگہ ڈالا گیا تاکہ اندر کچھ ہو کے ختم ہو جائے، لیکن وہ تو 1000 سالہ مجدد تھے، ان کی توجہ بھی کیا توجہ ہوگی۔
قلب پہ توجہ کر رہے تھے. اس کا اثر یہ ہوا کہ جو ڈاکوں کے سردار تھے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بن کے نکلے. جو سلاخوں کے نگہبان ہوتے تھے وہ جیلر ہوتے تھے، جیلر حضرت کے مرید بن گئے. یہاں سے اچھی خبریں اکبر بادشاہ کی طرف پہنچنے لگی کہ یہ عظیم شخصیت ہے، تو تیرے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا. جب اکبر کو پتا چلا کہ میں کیسے بندے کو ڈال دیا ہوں، عزت و احترام کے ساتھ رہا کیا، پھر ان کی تعلیمات کو سمجھا، پھر ان کا بیٹا عالمگیر یہ سمجھنے لگا، اکبر کا بیٹا عالمگیر یہ سمجھنے لگا، غور کرنے لگا، اور اپنے بچوں کو، شاہ جہاں کو اور دیگر اپنے اولادوں کو گویا کہ ان کے حوالے کرنے لگا تاکہ ان کی صحبتوں میں رہیں، اور خانقاہ بھیجنے لگا. انہی کے صحبت یافتہ میں سے نکلے تھے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. کیا مقام ہے معلوم ان کا. پوری دنیا کے اندر ایشیا میں حدیث کے جو سند کے امام ہیں، جن سے سند ہو کر گزرتی ہے حضرت امام بخاری اور اللہ کے نبی علیہ السلام تک، وہ ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ. آپ کے والد کا نام تھا شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بھی نقشبندی بزرگ تھے. یہ پوری دنیا کے اس زمانے کے علماء کے، مفتیوں کے امام تھے. 11 بڑے پوری دنیا کے علماء کو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب کیا. ان سب کا صدر بنایا تھا حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ. اور فتاوی عالمگیر لکھی جا رہی تھی، فقہ حنفی کا لا لکھا جا رہا تھا. پوری دنیا کے اندر اسلام کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے ایک لا لکھا جا رہا تھا، اس کا نام ہے فتاوی عالمگیر. اس فتاوے میں جب مسائل لکھے جا رہے تھے، ان مسائل میں اگر ان 11 مفتیوں کے سامنے بحث ہوتی، اگر نتیجے تک نہیں پہنچتے، حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا علم اتنا عالی تھا، وہ آ کر 11 علماء کی کونسل میں بیٹھتے، مسئلے کو سمجھ کر جب وہ مسئلے کا حل بیان کرتے، سب لوگ بادشاہ کے لیے نہیں، دلائل کی بنیاد پر متفق ہوتے اور فیصلے کو مان لیتے. اتنا گہرا علم ان کا تھا. بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے 5000 حدیث رسول کے حافظ تھے وہ. اور ان کے استاذ محترم کا نام تھا ملا جیون. ان کی کتاب بھی ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے. ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بڑے اللہ والے تھے. وہ امت کو دکھانا چاہ رہے تھے تمہارا بادشاہ کون ہے اس وقت. انتقال کے موقع پر ایک پرچی پیش کی. پرچی میں یہ لکھا گیا تھا، میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی جب سے شعور جسے حاصل ہوا ہو، یعنی بالغ سے پہلے شعور ہوتا ہے، بالغ ہونے سے پہلے مزاج میں شعور آتا ہے، ناپاکی کا خیال دل میں رکھنے کا مزاج آتا ہے. جب سے اپنا ہوش سنبھالا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک جس کی تہجد سفر میں، حضر میں، بیماری میں، صحت میں کہیں بھی قضا نہیں ہوئی ہو، وہی شخص میری جنازے کی نماز پڑھائے. دہلی میں نماز جنازہ رکھا گیا ہے. سینکڑوں شاگرد، بڑے بڑے محدث کھڑے، مفسر کھڑے، شیخ الحدیث کھڑے، دیندار کھڑے، عابد کھڑے، زاہد کھڑے، متقی کھڑے، سب کچھ کھڑے ہو. کسی کو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، پیر لرز رہے کھڑے ہونے کے، آگے جانے کے لیے. صبح سے لے کر عصر تک جنازہ رکھا گیا تھا. وقت کے بادشاہ جن کی بادشاہت پھیلی ہوئی تھی، کہاں سے کہاں تک، سری لنکا، مالدیپ، اور یہاں سے افغانستان، اور وہاں سے بنگلہ دیش کے اطراف اپنا پورے علاقے میں پھیلی ہوئی، جو ہندوستان کو توڑا گیا، جسے آج اکھنڈ بھارت کا نقشہ بنایا گیا، جو دیکھا جا رہا ہے ہو جائے انشاءاللہ. لیکن ایسا جس اتنے بڑے رقبے کے جو بادشاہ تھے، اس بادشاہ کا یہ عالم تھا. آگے آنسو بہاتے ہوئے آگے بڑھے، اور پرچی کو دیکھا، اور جنازے کو کھولا، اور ماتھے پہ چوم کر کہا کہ اللہ والے، جاتے ہوئے یہ کیا کر گئے تم نے میری زندگی کا راز فاش کر دیا. یہ تھے وقت کے بادشاہ. کہاں ایسے قائدین، کہاں ایسے افراد، اور کیسے تیار ہوں گے
اللہ والوں کی صحبت سے اللہ نصیب کرے. پوری باتوں کا خلاصہ، پوری گفتگو کا خلاصہ، نچوڑ قرآن مجید کی جو آیت، اسوہ رسول کو اگر اپنانا ہے 2 صفت دل کے اندر ہونی چاہیے. ایک، اللہ کے سامنے کیا شکل سے کھڑا ہو سکتا ہوں، کیسی راتیں، کیسی باتیں، کیسا مزاج، کیسی تجارت، کیسا معاملات لے کے میں کھڑا ہونا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے بغیر میں کھڑا نہیں ہو سکتا. اس صفت کو دل میں جمانے والا، آخرت کے حساب کا ڈر رکھنے والا، اور یہ 2 چیزیں حاصل ہوتی ہیں کثیر ذکر سے، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے سے، طویل مراقبے کرنے سے، اللہ والوں کی طویل صحبت کی برکت سے. اللہ دل کی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں، دل کو زندہ کر دیتے ہیں. اور آج کے ایسے خطرناک دور میں، جس دور میں جیسے مفتی صاحب نے خطبہ صدارت میں کہا تھا کہ صبح ایمان کی حالت میں اٹھ رہا ہے، رات ہوتے ہوتے کافر ہو رہا ہے، رات ایمان کی حالت میں سو رہا ہے، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو رہا ہے. ایسے خطرناک دور میں اللہ والوں کی صحبت اور ان سے بیعت اور ان کے بتائے ہوئے معمولات کی مکمل پابندی کیے بغیر میرے دوستوں نہ ایمان محفوظ ہو سکتا ہے، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسوے کو اسوہ سمجھنے والے ہم بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر. ہمارے حضرت نے دعا سے پہلے اللہ کی طرف دل کو متوجہ کرنے کے لیے جو بتلایا ہے وہ ہے توبہ. توبہ کے کلمات جب پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کریں گے. تو سب سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیں گے اور پھر انشاءاللہ 2-4 منٹ کے لیے مراقبہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ دعا کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، آنکھوں کو بند کر لے، سر کو جھکا لے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں. یہ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل شکریہ کے طور پر کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ تصور کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں.
لا الہ الا اللہ۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وزینه فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہم اجعلنا من الراشدین، اللہم اجعلنا من التوابین، اللہم اجعلنا من المتطہرین، اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہم بڑے گنہگار بندے ہیں، اللہ گناہ کرتے کرتے زندگیاں برباد کر دیے ہیں، اللہ جوانیاں ضائع کر دیے ہیں، اللہ روح کو دل کو مردہ کر چکے ہیں، اللہ اعمال ضائع کر چکے ہیں، اللہ اخلاق بد سے بدتر ہو گئے ہیں، اللہ ہر پل گناہ میں مبتلا ہے، اللہ زندگی کا ہر جز، بدن کا ہر جز گناہ میں مبتلا ہے، انگ انگ میں روح میں گناہ پیوست ہیں، اللہ مزاج میں گناہ ہے، خیال میں گناہ ہے، کیفیات میں گناہ ہے، حالات میں گناہ ہے۔ اللہ یہ مجبور بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، پیارے اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے۔ اللہ قریش مکہ بھی ایک زمانے میں پوری دنیا کے سامنے اللہ ذلیل ہوتے تھے، اللہ ایک نظر آپ نے ڈالی، اپنے محبوب کو بھیجا، ان کی صحبت ملی، اللہ وہ دنیا میں درخشندہ بن گئے، اللہ درخشاں بن گئے، اللہ وہ ہیرے اور جواہرات سے قیمتی ہو گئے۔ اللہ ہم یقیناً برے ہیں، اقراری مجرم ہیں، لیکن اللہ آج ہمیں اللہ ہوش کی آنکھ کھول کر اللہ پورے ہوش اور حواس کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر لے کر، اللہ قیامت کے خطرناک عالم میں حساب دینے کا ڈر لے کر، اے اللہ بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ آپ کی یاد کو دل میں جگانے کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ معاف فرما دیجئے، ایک نظر ڈال دیجئے، ہمارا بھی حال ٹھیک کر دیجئے، اپنا بنا لیجئے، غیروں کے حوالے نہ کیجئے۔ اللہ جب سے اللہ امت نے آپ کا در چھوڑا، اللہ آپ نے ناکیں رگڑا دی، اللہ عدالتوں میں ناک رگڑا دی، چوراہوں میں ناک رگڑا دی، اللہ مسلمان ذلیل ہو گئے۔ اللہ ایک مرتبہ ایک امت مسلمہ کے ایک لڑکی اے اللہ سر کھلا رکھ کے آئی، اے اللہ نبی علیہ السلام کو غیرت آ گئی، اے اللہ آپ نے امت کی بچی کو اے اللہ بے آسرا دیکھ کر اے اللہ اپنا چادر اس کے سر پہ اڑا دیا۔ اللہ سینکڑوں بچیاں گناہوں میں مبتلا ہو کر بے آسرا سڑکوں میں چل رہی ہیں، پھر رہی ہیں، غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں، اے اللہ غیروں کا لقمہ بن رہی ہے، اللہ ان کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ اللہ جوان گناہوں میں مبتلا ہیں، جوان بچیاں گناہوں میں مبتلا ہیں، نو اللہ بوڑھے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ کیا کریں؟ اے اللہ یہ اس دور میں ہم پیدا ہوئے جس دور کا نام سن کر صحابہ ڈرتے تھے، اللہ جس دور کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا دور آئے گا جس وقت ایمان کو بچانا ہو تو گویا کہ ہتھیلی میں آگ کا انگارہ لے کے چل رہا ہو۔ اللہ اتنے خطرناک دور میں جب آپ نے پیدا کیا، اللہ آپ ہی رحم فرما دیجئے، اللہ آپ ہی کرم کر دیجئے، اللہ بے آسرا نہ کیجئے، اللہ بے سہارا نہ کیجئے۔ اللہ آپ کے محبوب کا واسطہ، اللہ آپ کے محبوب نے تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگی تھی، اللہ ہم سب کے لیے دعائیں مانگی تھی، اللہ ہم بدبختوں کا نام لے کر دعائیں مانگی تھی، اللہ ایک امتی کا نام دے کر دعائیں مانگی تھی۔ اللہ محبوب کی دعاؤں کا صدقہ اللہ ہمارے حال کو بدل دیجئے، اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے، اللہ غیروں کے حوالے نہ کیجئے، اللہ دشمنوں کے حوالے نہ کیجئے۔ اللہ کیا زمانہ دیکھنے کو ملا، اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ عاشق ہونے کا ہم دعویٰ کرتے، محبوب کی آبرو پر اللہ زبان دراز ہو رہی ہے، اللہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے، اللہ ہم کچھ کر نہیں پا رہے، اللہ مجبور ہو کے کھڑے ہوئے، اللہ
اللہ آپ ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا دیجئے، ظالم کو انجام تک پہنچا دیجئے، عبرت کا نمونہ بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے حوصلوں کو بلند کر دیجئے، اللہ ہمارے ایمان کو بلند کر دیجئے، اخلاق کو بلند کر دیجئے، اللہ ہمیں نمونے اللہ ایمان کا نمونہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں یہ عاشق رسول ہے، یہ غلام مصطفیٰ ہے۔ اے اللہ ہم دعوے دنیا میں چل کے دعوے کر رہے ہیں، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول کا دامن تھامنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو پامال کرتے ہیں۔ اللہ روز قبر اطہر میں امت کی بدعمالیاں پیش کی جاتی ہے، اللہ محبوب کا دل دکھتا ہے، اللہ اسی دکھے دل کا نتیجہ ہے امت پہ ایسے انجام ہو رہے ہیں، ایسے حالات ہو رہے ہیں۔ اللہ معاف کر دیجئے، اللہ یہاں کے جوانوں کی آنکھوں کے آنسو نبی علیہ السلام کو دکھا دیجئے، نبی کا دل خوش کر دیجئے۔ اللہ امت کے حال کو ٹھیک کر دیجئے، اللہ ساری امت کی طرف سے ہم گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ اب تک کی گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، آئندہ بھی گناہ نہیں کرنے کی یقین کر رہے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، اپنا بنا لیجئے، دل کے حال کو بدل دیجئے، اللہ دل کو روشن کر دیجئے، دل کو نورانی بنا دیجئے، ایسا دل بنائیے اے اللہ جس پر ہماری نظر پڑے اس کو ہدایت مل جائے، اللہ جسے ہم ملے اسے ہدایت مل جائے، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرے اسے ہدایت مل جائے، اللہ کوئی بندہ جہنم کو نہ جائے، اللہ ایسا درد عطا فرمائیے، ایسا غم عطا فرمائیے، ایسی فکر عطا فرمائیے، اللہ اس امت کو اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ یہاں بیٹھ کر جن لوگوں نے بھی اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنانے کے لیے اپنے اولادوں کا نام آپ کے سامنے پیش کیا، اللہ سب کو قبول فرما لیجئے، سب کی نسلوں سے حافظ، عالم، دیندار، متقی، پرہیزگار، اہل دل اللہ والا بنا دیجئے، اے اللہ نور نسبت سب کی زندگیوں میں چلا دیجئے، سب کے نسلوں میں چلائیے، اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، یہاں جن کے دلوں میں جائز مقاصد ہیں اے اللہ سب اپنے فضل سے پورا فرما دیجئے، اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اپنے محبوب کے صدقے عطا فرما دیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔